بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سے متعلق ضروری احکام جو ہیں ان باتوں کو ہم سیکھنے کی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یاد رکھنے، سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اب چونکہ یہ نماز سے متعلق ہے تو لہذا نماز سے متعلق ان احکامات کو بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے جو نماز شروع کرنے سے پہلے طہارت کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں۔ طہارت کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں کہ یعنی پاکیزگی کے اعتبار سے شریعت نے ہمیں ایک تصور پیش کیا ہے کہ نمازی نماز پڑھنے سے پہلے طہارت کا اہتمام کرے۔ اسی طہارت سے متعلق جو علم ہے اس کو سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں وضو کے بارے میں احکامات جانیں گے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں وضو سے متعلق کیا احکامات پیش کیے ہیں یا کن باتوں کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو آئیے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ وضو کے بارے میں جو احکامات ہیں ان کو ہم 2-4 دروس میں، 2-4 کلاسوں میں یا 2-4 لیکچروں میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، یعنی 3 یا 4 لیکچرز میں ہم اس موضوع کو کمپلیٹ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ 12 منٹ کے اندر یا 10 منٹ کے اندر ایک لیکچر کو ہم کمپلیٹ کر دیں، اور پھر بقیہ جو بات ہے، بقیہ گفتگو جو ہے وہ اگلے لیکچر میں کریں۔ وضو سے متعلق جو احکامات ہیں، وضو کا جو حکم ہے کتابوں میں جو ذکر کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ اسکرین پر اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ہر طرح کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز جمعہ ہو، نماز عیدین ہو، یا جو بھی نماز پڑھنی ہو، اس کے لیے وضو فرض ہے کہ وضو کرنا ہی ہے، طہارت کا اہتمام کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اب وضو ہر طرح کی نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ ہو، اس کے لیے بھی وضو فرض ہے، اور ہر قسم کا سجدہ جو بھی ہم کریں، جیسے مثال کے طور پہ سجدہ شکر ہے، سجدہ تلاوت ہے، تو ہر قسم کے سجدے کے لیے وضو فرض ہے۔ بہت مرتبہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں کرکٹ میچ کے افراد جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، جب وہ سینچری یا 50 وغیرہ جو بھی کوئی کامیابی ان کو حاصل ہوتی ہے تو اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وضو کا حکم یا وضو کے بارے میں یقیناً مسلمان ہیں تو جانتے ہوں گے، تو اس لیے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ممکن ہو کہ وضو ہو۔ تو بہرحال ہمیں اس تگ و دو میں نہیں لگنا، یہ اس بات کی تلاش یا اس بات کی معلومات ہمیں حاصل کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ وضو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے سیدھا وضو ضروری ہے، ہو سکتا ہے وضو باوضو ہوں وہ۔ بہرحال تو ہر قسم کے سجدے کے لیے وضو فرض ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کو چھونا چاہتے ہیں براہ راست، قرآن پاک سب مسلمانوں کے گھر میں موجود ہوتا ہے، تو قرآن پاک کو چھونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تو پھر اس آیت کو چھونے کے لیے بھی وضو ضروری ہے، اور وضو فرض ہے کہ باوضو اس کو چھوئیں، بغیر وضو کے اس کو چھو نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اخبار وغیرہ میں یا ہماری دینی کتابیں ہوتی ہیں، اسکول کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، تو ان میں بھی کہیں نہ کہیں آیات وغیرہ شامل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آیت درج ہوتی، لکھی ہوتی ہے، تو اس آیت کو چھونے کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ اچھا، جو حکم قرآن پاک کی آیات یا قرآن پاک کا ہے وہی حکم اس کے ترجمے کا بھی ہے کہ بے وضو انسان اس قرآن پاک کی آیت کو چھو نہیں سکتا۔ ایسے ہی بعض اخبارات ہیں جن میں قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، تو قرآن پاک کی وہ جہاں آیت کا ترجمہ لکھا ہوگا اس حصے کو، اس مقام کو قرآن پاک کی آیت ہے چونکہ ہم چھو نہیں سکتے، ترجمے کو بھی چھو نہیں سکتے۔ البتہ موبائل میں قرآن پاک موجود ہو تو اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں، مختلف رائے ہیں، اور ہمارے استاد صاحب یہ بیان فرماتے ہیں، یعنی مفتی اکمل صاحب،
کہ اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ فزیکلی طور کے اوپر آپ قرآن پاک کو چھوتے تھے تو وضو تھا، اس کو موبائل میں جو ہے اسکرین پہ آپ کے پاس قرآن پاک جو شو ہو رہا ہے اس کو چھونے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ دیگر علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ بھئی اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو بہرحال جس رائے کے اوپر عمل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ سمجھ میں اگر آپ آسانی والا قول دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ وضو اس کے لیے فرض نہیں ہے۔ اب فیس بک آپ یوز کر رہے ہیں یا آپ کوئی دوسری اپلیکیشن وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو فیس بک یوز کرنے کے درمیان ٹچ اسکرین ہے، کئی آیات بھی بسا اوقات سامنے آ جاتی ہیں، اور تو اگر فرض ہے تو پھر یہ کہ آپ فیس بک بھی یوز کرنا چاہیں تو پہلے باوضو ہو، اور پھر یہ ہے کہ فیس بک کو آپ یوز کریں تاکہ کوئی آیت آ جائے تو اس کو آپ اسکرین کو باوضو رہ کر ٹچ کر سکیں۔ تو بہرحال دونوں رائے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں، جس قول کے اوپر جس بات پر عمل کرنا چاہیں آپ کریں، اور افضل یہی ہے کہ موبائل میں بھی قرآن پاک اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو باوضو ہوں اور اچھے انداز سے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے طہارت وغیرہ اور خوشبو وغیرہ کے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کریں، تلاوت قرآن پاک اچھے انداز سے پھر کریں۔ طواف کرتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، اس کے لیے وضو واجب ہوتا ہے، اور بعض مقامات وہ ہیں کہ جہاں وضو کرنا مستحب ہے یا سنت ہے۔ اور اگر قرآن پاک کی ہی ہم بات کریں، قرآن پاک اگر دیکھ کر بندہ تلاوت کرتا ہے، چھوتا نہیں ہے کتاب کو، یعنی قرآن پاک کو چھوتا نہیں ہے، آیات وغیرہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے یا اس کو یاد ہے، جیسے بسم اللہ شریف ہے یا آیت الکرسی وغیرہ ہے، رات میں پڑھ کے سو رہا ہے انسان، تو اس کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ باوضو سوتا ہے وہ الگ بات ہے، اچھا ہے، مستحب ہے، انسان ہمیشہ باوضو رہے، مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھتے وقت یا سوتے وقت بھی باوضو ہو، ورنہ وہ تلاوت نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے، بنا وضو بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ وضو کا ثواب، وضو کے ثواب کے اوپر بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ یہاں مسلم شریف کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے موجود ہے کہ قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے، یعنی مسلمانوں کو فرما رہے ہیں، تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہذا تم میں سے جو شخص طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے۔ لہذا بندہ بار بار وضو کرتا ہے، ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو یہ مستحب ہوتا ہے اس کے لیے۔ اب وضو کرنا ہے تو وضو کے کچھ فرائض بھی ہیں کہ جن کو کرنا ضروری ہے، جن میں کوتاہی معاف نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان وضو کرتا ہے، ہم میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور وضو کے کسی فرض کو چھوڑ دیتا ہے وہ، یا فرض کو ادھورا کرتا ہے، نامکمل طور کے اوپر کرتا ہے، اس کو صحیح طور پہ نہیں کرتا، تو پھر یہ کہ اس کا وضو نہیں ہوتا۔ لہذا وضو نہیں ہوتا تو اس کی نماز بھی یا دیگر عبادات وغیرہ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ بھی پھر ٹھیک طور پر نہیں ہوگی۔ اب یہ ہے جیسے یہ سامنے آپ کے درج ہے، یہ 4 ہیں، اور انہی کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں بیان فرمایا۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، اور نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، اور تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اب یہ 4 فرائض ہیں، تقریباً سب کو معلوم ہی ہوتے ہیں اور سب نے ہی تقریباً یہ یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور کے اوپر ان میں بہت زیادہ غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ اب چہرہ دھونا ہے، چہرہ دھونے کی جو حد ہے وہ ہے جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اب یہ چہرے کی مقدار ہے جس کو دھونا ہے۔ آنکھ بند کر لیجئے، جس طریقے سے نارمل بند کرتے ہیں، سختی سے نہیں بند کرنا بلکہ نارمل طریقے سے بند کرنا ہے۔ اور اب یہ جو سامنے ایک شکل ہے، یہ پورا چہرہ ہے کہ سر کے بال جہاں سے عادتاً
اگتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑے کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ آنکھوں کا ڈیلا جو ہے اس کے اوپر پانی ڈالنا یا اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آنکھ بند کرنے کے بعد جو اوپر کھال ہے اس کھال کو دھونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے پلکیں ہیں، اور اگر کوئی کیچڑ وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کو دور کر کے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اب یہ دھونا ہے، دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کم از کم اب یہ پورا چہرہ جو ہے، چہرے کے مکمل دائرے کے اوپر ہر جز ہر رونگٹے کے اوپر کم از کم 2 قطرے جو ہیں وہ پانی کے بہہ جائیں، کوئی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے۔ بس اوقات بعض لوگ اس میں پانی اس طریقے سے ڈالتے ہیں کہ آنکھوں سے پانی کو ڈالتے ہیں، آنکھوں سے پانی کو بہاتے ہیں، تو اس طرح جب وہ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں آنکھوں سے، تو پیشانی کا حصہ جو ہے وہاں پہ صرف وہ بس گیلے گیلے ہاتھ پھیل رہے ہوتے ہیں، گیلے گیلے ہاتھ نہیں پھیرنے بلکہ پانی بہانا ہے، لہذا پیشانی سے پانی ڈالیں۔ اب یہ آپ کے پاس جیسے سامنے پکچر ہے، ذرا اس کو آپ دیکھیں۔ اب اس میں پہلی نمبر کی جو پکچر ہے اس میں پانی ہاتھوں میں لینا دکھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اوپر سے پانی کو ڈالنا ہے پیشانی سے، اور جہاں نمبر 3 کے اوپر دیکھیں کہ جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے، اور پھر دوسرا اشارہ یہ کیا کہ چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پھر 5واں اشارہ یہ کہ تھوڑی کے نیچے تک، مکمل یہ جو دائرہ ہے مکمل طور پہ دھلے ہی ہے۔ ایک مرتبہ دھونا فرض ہوتا ہے، اور 3 مرتبہ جب ہم اس کو دھوتے ہیں تو یہ سنت کی ادائیگی ہوتی ہے، اور سنت کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ کامل طور پہ ہمارا یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ہماری ایک بڑی تعداد ہے وہ ٹھیک طریقے سے چہرہ نہیں دھوتی، مخصوص حصے کے اوپر وہ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں، اور بعض حصے کو وہ صرف تری پہنچا کے گزارا کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ کم از کم 2 قطرے تو جو ہیں وہ پانی کے بہیں، ہر رونگٹے کے اوپر ہر حصے کے اوپر 2 قطرے پانی جو ہیں کم از کم بہہ چکے ہوں۔ یہ غسل کی تعریف ہوتی ہے، دھونے کا معنی ہوتا ہے۔ اب داڑھی ہوتی ہے چہرے کے اوپر، اب داڑھی ہے چہرے کے اوپر، تو داڑھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ چھدری داڑھی ہوتی ہے، خشخشی ہلکی پھلکی داڑھی ہوتی ہے، یعنی کہ چہرے کے اوپر یعنی کھال نظر آ رہی ہوتی ہے داڑھی کے نیچے، اور ایک یہ کہ داڑھی گھنی ہوتی ہے۔ اب جیسے اس پکچر کو دیکھیں تو ایک طرف تو یہ ہے کہ داڑھی جو ہے گھنی ہے، اور ایک طرف سے داڑھی ہلکی ہے۔ تو جہاں داڑھی گھنی ہے وہاں چہرے کے گرد جو بال ہیں صرف ان بالوں کو دھونا ضروری ہے، کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ جبکہ وہ جگہ جہاں ہلکی ہے یعنی کھال نظر آتی ہے اندر کی، وہاں کھال اور بال دونوں کو دھونا ضروری ہے۔ اور نمبر 3 دیکھیں، اس کے اوپر یہ جو نمبر 3 کی سے یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ بات کہ چہرے کے گرد، چہرے کے دائرے میں جو بال ہیں ان بالوں کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے داڑھی ہے 3 انچ کی، 2 انچ کی، 2.5 انچ کی داڑھی ہے کسی کی، چہرے کا جو دائرہ ہے اس دائرے سے جو نیچے لٹکے ہوئے بال ہیں، یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پہ ان کو بھی دھوئے گا وہ وضو کرنے میں، کہ نلکے کے نیچے داڑھی لے گئے اور مکمل داڑھی کو، بلکہ چہرے کے گرد، چہرے کے دائرے میں جو ہیں، گردن کی جانب دبا کے دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ چہرے کے گرد جو ہے وہ اتنا حصہ ہے، تو چہرے کے گرد جتنا حصہ ہے اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ اور ضروری کس اعتبار سے، وہ تفصیل جو ہے کہ گھنی داڑھی ہلکی داڑھی، یہ تفصیل ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کی۔ اب دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، یہ بھی وضو کا ایک دوسرا فرض ہے۔ اس میں بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ لوگ آدھی کلائی تک دھوتے ہیں ہاتھ کو، اور آدھی کلائی سے اوپر کئی مرتبہ صرف پانی کو گیلے گیلے ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، اور آدھی کلائی تک پانی کو بہا رہے ہوتے ہیں، اور مستقل بس اتنا ہی نلکے کے نیچے ان کا ہاتھ دھلتا رہتا ہے۔ حالانکہ ضروری یہ تھا کہ اس طریقے سے دھوئیں ہاتھ کو کہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھلیں، یہ ضروری تھا، لیکن اس میں غلطی کرتے ہیں، تو لہذا ضروری ہے بلکہ مستحب یہ ہے کہ آپ جو ہے آدھے بازو تک دھو لیں۔ جب آدھے بازو تک آپ پانی بہا رہے ہوں گے تو لا محالہ طور کے اوپر کونیوں سمیت آپ کے دونوں ہاتھ دھل چکے ہوں گے، اور یہ فرض ہے کہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئے جائیں۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا بھی جو ہے ایک فرض ہے، اور عموماً لوگ چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں۔
مسح کرنے میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ بھائی وہ انگوٹھے چومتے ہیں، بھائی یہ ضروری نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے تو انگوٹھے چومنے کی یہاں پہ کوئی حاجت نہیں ہے۔ پاؤں دھونا چوتھا فرض ہے۔ اس فرض میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس فرض میں بھی غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ سردیوں کے دنوں میں تو خصوصاً بڑی عمر کے جو افراد ہیں ان کے پاؤں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں خشک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جلدی جلدی وضو خانے کے اوپر بیٹھے اور جلدی جلدی انہوں نے وضو کر لیا، حالانکہ پاؤں خشک ہوتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ کپڑے کچھ دو طرح کے ہوتے ہیں، دو چار طرح کے ہمارے پاس کپڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں پانی کا چھیٹا ان کو پڑا، ہلکا پھلکا پانی ان کو پڑا، وہ فوراً گیلے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں اتنی جلدی وہ پانی کے اثر کو قبول نہیں کرتے، نرم نہیں ہوتے، ان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے گیلا ہونے کے لیے، پانی ان پہ لگتا ہے اور گر جاتا ہے نیچے۔ جیسے بسا اوقات سردی میں انسان، اسی طریقے سے سردی میں بسا اوقات انسانی جسم کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پانی پڑ کے نیچے گر رہا ہوتا ہے، جو جلد ہے ہماری وہ پانی کو قبول نہیں کر رہی ہوتی، اوپر خشکی ہوتی ہے، تو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پانی پاؤں پہ ڈالا جائے، ملا جائے، تاکہ خشکی جو ہے وہ دور ہو جائے اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت بآسانی دھو لیں۔ تو یہ وضو کے 4 فرائض تھے۔ آئندہ درس میں وضو کی سنتوں سے متعلق ہم جاننے کی اور ان میں ہونے والی غلطیوں کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یاد رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اس حوالے سے کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، سمجھ میں نہ آئی ہو، تو پھر یہ ہے کہ آپ میرے ہی نمبر کے اوپر واٹس اپ کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی یاد رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔